جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے، جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے، وہاں اپنا تو اپنا ہے، بیگانہ ٹھہر جاتا ہے، جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے۔ قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ غار ثور میں جا کر، قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ غار ثور میں جا کر، زمانے بھر کے یاروں کا یارانہ ٹھہر جاتا ہے، زمانے بھر کے یاروں کا یارانہ ٹھہر جاتا ہے، جہاں اپنا تو اپنا ہے، بیگانہ ٹھہر جاتا ہے، جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے۔ اور شاعر کہتا ہے لیا گھر سے عزم لے کر نبوت کو مٹا دوں گا۔ حضرت عمر فاروق کو جب اللہ کے نبی کی نبوت کے بارے میں بتایا تو حضرت عمر فاروق نے الیاذ باللہ اس وقت یہ کہا تھا کہ محمد الرسول اللہ کو میں اپنے تلوار سے ہی قتل کروں گا، اور اسی نیت سے گھر سے نکلا ہے۔ تو شاعر نے اس کی آنی کو جانی کو جب اب اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی اس کو اشعار کی شکل میں بیان کیا ہے، وہ ذرا سماعت فرمائیں۔ لیا گھر سے عزم لے کر نبوت کو مٹا دوں گا، لیا گھر سے عزم لے کر نبوت کو مٹا دوں گا، پڑے نظر محمد جب، پڑے نظر محمد جب دیوانہ ٹھہر جاتا ہے، پڑے نظر محمد جب دیوانہ ٹھہر جاتا ہے، وہاں اپنا تو اپنا ہے، بیگانہ ٹھہر جاتا ہے، جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے۔ اور شاعر کہتا ہے شبِ معراج آقا بیٹھتے ہیں جب سواری پر، جب اللہ کا نبی معراج کی رات سواری کے اوپر بیٹھا تو پھر کیا ہوا؟ شاعر بڑے خوبصورت انداز میں اپنے دو اشعار میں اس کو بیان کرتا ہے، کہتا ہے شب معراج آقا بیٹھتے ہیں جب سواری پر، تو واپس بھی پلٹنے تک زمانہ ٹھہر جاتا ہے، تو واپس بھی پلٹنے تک زمانہ ٹھہر جاتا ہے، وہاں اپنا تو اپنا ہے، بیگانہ ٹھہر جاتا ہے، جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے۔ اور ایک وہ دور تھا جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی ظلم کے خلاف آواز بلند کی اور اپنے ماننے والوں کو لے کر کربلا کے میدان میں گیا، وہاں کیا ہوا؟ شاعر بڑے خوبصورت انداز میں اپنے دو اشعار میں اس کو بیان کرتا ہے،
تو شاعر کہتا ہے یزیدیت اٹھا لیتی ہے سر باطل کی صورت میں، یزیدیت اٹھا لیتی ہے سر باطل کی صورت میں، تو کربل میں محمد کا، تو کربل میں محمد کا گھرانہ ٹھہر جاتا ہے، تو کربل میں محمد کا گھرانہ ٹھہر جاتا ہے، وہاں اپنا تو اپنا ہے بیگانہ ٹھہر جاتا ہے، جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے۔ اگر میری